تمام لوگوں کا گوشت کھا کر ان کے جسموں کا سارا خون پی لیا۔ اس درد کی شدت سے وہ پاگل ہونے لگا۔ ایک آگ بجھانے کے لیے پانی لا رہا تھا جبکہ دوسرا پھونکے مار رہا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے نہیں، آگ بڑھانے کے لیے۔ کل تک جو اسے خدا کہتے تھے آج چوٹے مار رہے تھے، اور وہ ان سے ناراض بھی نہیں تھا۔ 400 سال ایسے ہی گزر گئے۔ جو جتنا زور سے مارتا وہ اتنا بڑا ہمدرد کہلاتا۔ اس کا یہی انجام ہونا تھا کیونکہ وہ خدا کا دشمن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے والے واقعے کا بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیل سنی تھی۔ ہم نے یہاں تک تو سن لیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا تو حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے باری باری آپ علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی ذات پر ہی توکل کیا اور کسی سے بھی مدد لینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آج کے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ سے قریب ہوئے تو اللہ پاک کے حکم سے بہت سے فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے جھرمٹ میں لے لیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو آگ کے درمیان ایک جگہ بٹھا دیا۔ بہرحال ناظرین، تھوڑی دیر بعد جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا تھا وہاں ٹھنڈے میٹھے پانی کا قدرتی چشمہ نکل آیا اور سرخ گلاب و نرگس کے پھول اگائے۔ جی ہاں، آگ کے درمیان پھول اگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے آپ علیہ السلام کے لیے قالین لے آئے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہاں یہ معاملہ ہوا اور وہاں جب نمرود اور اس کے ماننے والوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام آگ کے بالکل درمیان سلامتی اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو شک ہوا کہ کہیں یہ آگ جادو کی تو نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے نمرود کے حکم سے اسی بوڑھے آدمی کو پکڑ کر منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا جس نے پہلی لکڑی کو آگ لگائی تھی۔ جی ہاں، جس نے آگ سٹارٹ کی تھی وہی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، مگر اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا اس آگ میں پہنچتے ہی اس کے شعلوں سے جل بھن کر گر پڑا، مگر وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی نہ جلا سکی۔ اور پھر جب وہ بوڑھا جل کر خاک ہو گیا تو ان کا یہ خیال ختم ہو گیا کہ یہ جادو کی آگ ہے، مگر ساتھ ہی ایک دم ان کے دماغ میں دوسرا خیال آیا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ گرے ہیں جہاں یا تو لکڑیاں نہیں تھی یا تھی تو جل کر ختم ہو کر ٹھنڈی ہو گئی ہیں اور وہاں اب خالی جگہ ہے۔ اب اس خیال کے آتے ہی نمرود کے لوگ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو اس بار بھی ان کی مدد کے لیے ابلیس شیطان پھر ایک بوڑھے شیخ کی شکل میں ظاہر ہو کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی منجنیق کے ذریعے آگ اس جگہ پر پھینکو جہاں ابراہیم علیہ السلام موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہر طرف سے آتش بازی کا کھیل شروع ہو گیا۔ انہوں نے آگ کے انار بھر کر آگ میں عین اسی جگہ پر پھینکے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ آتش بازی کا یہ شیطانی کھیل اسی وقت سے لوگوں میں شروع ہوا اور ابلیس اس کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا ہے۔ جی ہاں، یہ جو فائر ورکس ہے نا، یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے۔ بڑے مزے سے لوگ فائر ورکس دیکھتے ہیں، آتش بازی دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، شیطانی طریقہ ہے اور یہ اس وقت سٹارٹ ہوا تھا۔ یاد رہے، شیطان 3 چیزوں کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا ہے۔ نمبر 1 انسانی تصویر کا، نمبر 2 منجنیق کا اور نمبر 3 آتش بازی کا۔ خیر ناظرین، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ صرف 16 سال۔ جی ہاں، ایک 16 سالہ نوجوان کا توکل دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ السلام کتنی دیر آگ میں رہے؟ ہم شاید چند سیکنڈ اپنا ہاتھ آگ میں نہیں رکھ سکتے، مگر اتنی بڑی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو راحت و سکون مجھے ان چند دنوں میں ملا نہ تو وہ کبھی اس سے پہلے ملا نہ بعد میں۔ دلی اطمینان، ہر وقت فرشتوں کی دل جوئی، نعمتوں کی کثرت، پھولوں کی پیاری خوشبو، سب سے بڑی نعمت رب تعالیٰ سے گفتگو کا شرف۔ الغرض یہ نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان تھا جس میں آپ علیہ السلام صبر و شکر کے ساتھ کامیاب ہوئے اور آپ کو بچا لیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات، جمادات، حیوانات اور فرشتے آگ بجھنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ہدہد پرندہ اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا اور دور فضا میں جا کر اوپر سے آگ پر گراتا کہ آگ بجھ جائے۔ دوسری طرف گرگٹ دور بیٹھا ہوا میں پھونکے مار رہا تھا کہ آگ تیز ہو جائے۔ ناظرین، اصل میں بات تو یہ ہے کہ نہ ہدہد کے پانی سے آگ بجھی اور نہ گرگٹ کی پھونک سے تیز ہوئی،
مگر ان کے کاموں سے ان کی قلبی شرافت اور شرارت، محبت اور عداوت، طہارت اور خباثت کا پتہ چل گیا کہ کس کے دل میں نبی کی حمایت ہے اور کس کے دل میں نبی علیہ السلام کی مخالفت. اور دونوں کو اس کا بدلہ یہ ملا کہ ہدہد کو سلیمان علیہ السلام کا وزیر اور تا قیامت پانیوں کا بادشاہ بنا دیا گیا. عزت سے قرآن مجید اور پرانی کتابوں میں اس کا ذکر آیا، تا قیامت اس کے نام کو تلاوت میں شامل کر دیا گیا. اور گرگٹ کو یہ سزا ملی کہ جہاں کہیں یہ ملے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا. چھپکلی بھی اسی کی قسم سے ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت باہر تشریف لانے پر اتنا عظیم و شان معجزہ دیکھنے اور اس کے بعد مزید تبلیغ و نصیحت کے باوجود بھی جب آپ علیہ السلام کی قوم بادشاہ کے ڈر اور اپنے باپ دادا کی اندھی جاہلانہ تقلید کی وجہ سے ایمان نہ لائی اور کفر و شرک پر ڈٹی رہی، تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرا رب حکم دے، اب وہ میری رہنمائی فرمائے گا. چنانچہ پھر آپ علیہ السلام نے عراق سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی. اس ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے. ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا. فرشتے نے آ کر نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا. نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں. فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا. نمرود کی اس نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں، ماسکیٹوز کی ایک فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر ان کے جسموں کا سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں. مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہ دیتی تھی. جی ہاں، نمرودی ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس کے حل کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا تھا. اللہ کا عذاب تھا نا. اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس گیا اور پھر اس نے اس کے مغز کو کھانا شروع کر دیا. اس درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے. جی ہاں، خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا. کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار طریقے سے ڈنڈا مارتا، جوتا مارتا، وہ اس کا ہمدرد کہلاتا. یوں ذرا غور کریں کہ وقت کا بادشاہ، وہ بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، اب درباری آتے تھے، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی جوتا مارتا تھا. اور یہ 2-4 سال کی تکلیف نہ تھی ناظرین، 400 سال. جی ہاں، 400 سال نمرود نے عیش و عشرت کے گزارے اور اگلے 400 سال جوتے اور ڈنڈے کھاتے ہوئے گزارے. یہ پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر اپنے انجام کو پہنچ گیا. اللہ کریم ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا، ان کی فرما برداری کرنے والا، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. سفر جاری ہے، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، سیکھتے بھی جا رہے ہیں کیونکہ سیرت جاننی ہے ذبیح و خلیل کی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے اور یہ دن ان کی یاد منانے کے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.